وسیم اختر صاحب اور آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہاں پر ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. بڑے عرصے بعد اب ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب, میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وسیم اختر صاحب, آپ کے معصومانہ سوال, اپنے معصومانہ سوال سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. ابتدائی ریمارکس لے لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد تفصیلی بات کر لیں گے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں, کچھ ہینڈ فری کا ایشو ہو گیا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں, اور میں گزارش بھی کروں گا اگر ایشو تو ہم سولو کر سکیں مستقبل میں. وسیم اختر صاحب, الطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہا, اس کو ایم کیو ایم اون کر رہی ہے یا ڈس اون کر رہی ہے؟ سادہ سوال. مطلب یہ آپ کا معصومانہ سوال تو لگ ہی نہیں رہا مجھے کہیں سے. آپ کو بے وقوفانہ لگ رہا ہوگا شاید, لیکن اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے لیکن کہ کل کی اس کے بعد پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ تاثر ابھرا ہے یا ابھارا گیا ہے کہ الطاف صاحب کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں, ایم کیو ایم کا ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ہی تقریر میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا الطاف حسین صاحب کے بارے میں کہ یہ الفاظ کسی محب وطن شہری کے نہیں ہو سکتے, لیکن اسی تقریر میں ایم کیو ایم کو کہا کہ ایم کیو ایم محب وطن جماعت ہے. اس لیے سوال پوچھا ہے. دیکھیں وسیم, یہ جب سے ملک بنا ہے بدقسمتی سے ہمارے جو سو کالڈ عوامی لیڈران ہیں نا, یہ ایسے آرام سے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ یہ غدار ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے. تو یہ ہوتے کون ہیں اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینے والے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بیان دے دیا تو کورٹس موجود ہیں, یہاں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, اس کو پرسو کریں. اتنا واویلا مچانا, اگر واویلا مچانا تھا تو مصطفیٰ کھر ٹینکوں پہ بیٹھ کے آ رہا تھا. جب مچاتے, نواز شریف صاحب کے بیٹے نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر انڈیا کو کہ مشرف صاحب مار رہے ہیں مجھے, بچائیں, اس وقت واویلا مچاتے. خود ان کے اپنے ڈیفنس کے جو وزیر ہیں, ان کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جو جس زبان میں انہوں نے فوج کی تعریفیں کی تھیں وہ سب کے علم میں ہے. اور پھر ہمارے چند اور لیڈران, عمران خان صاحب نے جو جنرلوں کے بارے میں زبان استعمال کی ہے, اس تقریر کو پورے کا پورا اون کرتے ہیں نا وسیم اختر صاحب؟ تو یہ ساری چیزیں لینا صحیح ہے, اس تقریر کو پورے کا پورا اون کرتے ہیں نا. دیکھیں, ہماری پارٹی کا لیڈر ہے, بانی ہے, جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ظاہر ہے پارٹی اون کرتی ہے. اس میں آپ کا معصومانہ سوال نہیں ہے یہ. اچھا, پھر بھی ایک اور معصومانہ سوال. اس تقریر کا متن جو کہ متحدہ قومی مومنٹ کی ہی ویب سائٹ پر موجود ہے, اس میں بھی جو بھارت کے حوالے سے الفاظ کہے گئے وہ حذف کر دیے گئے. یہ ویب سائٹ نے بھی اون نہیں کیا. یہ کیا ہوا؟ یہ تقریر کا پورا متن میرا پڑا ہوا, بھارت والے الفاظ اس میں نہیں ہے. وسیم, یہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا. سنیں, یہ سنیں, میں آپ کو دونوں کا جواب دے دیتا ہوں نا. ہم اتنی بحث میں جاتے بھی نہیں ہیں. جہاں تک بھارت سے جو آپ ریلیٹ کر رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ خدا نہ خواستہ بھارت سے لوگ آ جائیں مدد کرنے کے لیے. ایسے نہیں. جب اپنے گھر میں لوگ ماریں گے تو آدمی اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے. نمبر 2, اگر آپ کو وہ سٹیٹمنٹ برا لگ رہا ہے تو جس طرح سے اس سٹیٹمنٹ کو لینا چاہ رہے ہیں آپ لیں. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر انڈیا کو, اگر وہ اس لیٹر کو واپس لے لیں اور اس پہ معذرت کر لیں, تو میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں الطاف بھائی سے کہ الطاف بھائی اس بھارت والے سٹیٹمنٹ کو واپس لے لیں. مگر پہل آپ کریں, آپ بڑے ہیں, آپ بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. نمبر 2, نیٹو پہ آ جاتے ہیں. اگر نیٹو پہ بھی آپ کو چبھ رہا ہے, کچھ یو این او کو بھی کے حوالے سے بھی کوئی چیز چبھ رہی ہے, تو پھر اوورسی کمیٹی یا جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے آپریشن پہ, جس کا نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں اور انٹیریئر منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں, آج تک نہیں بنی, وہ بنا دیں. میں الطاف بھائی سے پھر ریکویسٹ کر لوں گا کہ نیٹو کی بھی بات ختم کر دیں. ابھی میں حنیف عباسی صاحب سے بات پوچھ لیتا ہوں. ہم پہ الزام لگاتے رہو گے, مارو گے بھی, زیادتیاں بھی کرو گے. ہیومن رائٹس کی رپورٹ موجود ہے سب کے سامنے. ابھی پوچھ لیتا ہوں, لیکن آپ یہ بتا دیجئے نیٹو کا اسٹیٹمنٹ مجھے چبھ رہا ہے یا نہیں چبھ رہا چھوڑ دیجئے. آپ بتائیے, آپ کو نہیں چبھا کہ نیٹو کی فوج آ کے اس ملک میں بھی ہے نا ایک فوج؟ ہاں, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے